اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریاکشن۔ آج ہم لے کر آئے اپنے چینل پہ ایک بہت ہی ایموشنل ویڈیو پہ ریاکشن، اور ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں عاصم جمیل کیسا بیٹا تھا، مولانا طارق جمیل کا درد بھرا بیان۔ تو ہم لوگوں نے کل پرسوں ایک ویڈیو ڈالی تھی طارق جمیل جی کی، اس میں ہمیں پتہ لگا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو نیچے بہت سارے کمنٹس آئے جو پڑھ کے ہمیں بہت برا لگا، اور ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ تھا یا ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ بالکل، ہم سب کے لیے یہ بہت زیادہ جو تھی سیڈ نیوز تھی جب ہمیں پتہ چلا، کیونکہ ہم اپنے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز طارق جمیل جی کی سنتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی ویڈیوز ہمیں اتنی زیادہ پسند آتی ہیں کہ ان کے بیان، وہ جس بھی بارے میں اسپیچ دیتے ہیں وہ واقعی میں بہت باکمال ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں کسی سبسکرائبر نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، تو سن کے بہت زیادہ شوق لگا۔ حالانکہ ہمیں ابھی اس کا کارن نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا انسیڈنٹ رہا ہوگا۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ طارق جمیل جی کا کیا کہنا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے، اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں، وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے، وہ میلے کچیلے گندے کپڑے، پیشاب بیچ میں کیا ہوا، اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں۔ یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں، اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا، اور میرا بھی سانس نکلے گا، اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، اور اسے جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں۔ میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے،
میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری۔ میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ، بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے۔ اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے۔ اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے۔ تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی۔ احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں۔ اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی، اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے۔ یہ بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، اس نے اسی کا تھا، اس نے لے لیا۔ بھائیو، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو۔ مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو۔ حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے، 4، اب 5ویں بھی نہیں، 5ویں نہیں، 4 انگوٹھا کر کے کہ 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج نیت کرتے ہو؟ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا۔ تیسری بات، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام تراشیاں،
झगड़े ये छोड़ के अच्छे अखलाक वाले बन जाओ। और चौथी बात फरमाया इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ। अब सारे मजमे से मेरी अपील है, आज के बाद नमाज पक्की करनी है और सच बोलना है और किसी को धोखा नहीं देना और अपने अखलाक अच्छे करने हैं, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बेइज्जत नहीं करना और रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो इंशाअल्लाह मेरे नबी का वादा है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। आओ हम अपने बेटे को रुखसत करें। तकबीर में क्या कहूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है इस वीडियो के लिए। मतलब जैसे वो अपना दुख बता भी रहे थे और नहीं भी बता रहे थे, उनकी आंखों से दिख रहा है। क्योंकि अगर हमारे लिए पहली वीडियो होती मौलाना तारिक जमील की तो शायद हम उनको इतना समझ ना पाते, पर हम उनकी इतनी सारी वीडियोस देख चुके हैं, हमें पता है कि वो इतने अच्छी बातें करते हैं, इतने बयान देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा बताते हैं और हर टाइम वो अल्लाह से जुड़ने का आपको बताते हैं। और आज भी वो एक पॉजिटिव, वो इस चीज़ को कह रहे थे हम इस चीज़ में राज़ी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात है ऐसी बातें बोलना। तो ये वीडियो मतलब जब हम देख रहे थे हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बस हम लोग किसी तरह कंट्रोल करके बैठे हुए थे और इतनी ज़्यादा जैसे वो बातें कर रहे थे और इतना वो रो रहे थे। वही वो कहते हैं ये आंसू मेरे बस में नहीं है, वो तो निकल रहे हैं, इसके लिए मैं बेबस हूँ। पर जैसे उन्होंने अपने लड़के की सारी बातें बताई कि वो कितना अच्छा लड़का था और वो शुरू से ये कहता था कि मुझे ज़्यादा नहीं जीना, मुझे अल्लाह से मिलना है। अगर उन्होंने मुझे 20 के बाद बुला लिया तो मैं चला जाऊँगा, मुझे 30 के बाद बुला लिया, मुझे अल्लाह से मिलना है। उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छी रूह है जिन्होंने मतलब जिनके बारे में ये सारी बातें कर रहे थे। तो ओवरऑल वीडियो मतलब देख के थोड़ा सा हम इमोशनल हो गए हैं, वर्ड्स कम है बोलने के लिए। वाकई में वीडियो देख के तो दिल बहुत ज़्यादा जो था वो दुखा, क्योंकि हम तो एक आम इंसान हैं, हमारा जो दिल है वो इतना ज़्यादा हम इमोशनली हर चीज़ में बह जाते हैं। इसीलिए हमेशा तारिक जमील जी अपने बयान में भी कहते रहते हैं कि जब आप अल्लाह के साथ जुड़ेंगे तो आप मजबूत बनेंगे, और वो मजबूती इन्होंने अपने इस बयान में भी बताई है। किस तरीके से वो बार बार कह रहे थे कि मेरा परिवार जो है वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, पर जो आंसू हैं वो मेरे बस में नहीं है, तो वो बस निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके पूरे इस बयान के दौरान ये कह सकती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही मजबूती के साथ और अपनी, वो जानते थे कि मेरी पर्सनैलिटी या मेरी जो शख्सियत है वो कैसी है दुनिया के सामने। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे हम उनके बयान में उनको सुनते हैं या वीडियो में सुनते हैं तो वो असल में ऐसे नहीं है। क्योंकि जब वो कहते हैं ना बातें कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो दर्द आपके साथ बीतता है तो असल में उस वक्त आप जो बोल रहे होते हैं आप वो होते हैं। तो इतना बड़ा दर्द भगवान ना करे कभी किसी को झेलना पड़े, पर लेकिन जो इस दर्द के दौरान उन्होंने शब्द अपने मुंह से निकाले हैं वो वाकई में अल्लाह की शुक्र में थे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाले थे, जो बहुत बड़ी बात है। जो अल्लाह में इतना विश्वास रखता हो वही ये बात कह सकता है। तो इस वीडियो के साथ हमें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख है कि अब उनके जो बेटे हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अंत में जैसे कि हर वक्त तारिक जमील जी कहते हैं कि हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।